اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی دفعہ سورہ المطففین کی 19 آیات پڑھ لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے۔ شکیل صاحب آپ شروع کر دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ علی مد کا بدل ہے، تو اس کو دور کر دیں گے۔ با کے تنوین ہے اور آگے میم ہے، ادھر یرملون میں سے ہے، یو من میں، اور یہ یعنی ہم ادغام ما گناہ کریں گے۔ صحیح ہے۔ اور را یعنی ساکن ہے تو اس کو پیچھے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑیں گے۔ تو آگے واو مد ہے، دو تک پڑھیں گے، اور میم آگے رکیں گے تو ہم میم یعنی ادھر آ کے یہ اس کی حضرت گر جائے گی، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو یرملون میں سے ہے تو پھر یہ ادغام پھر ما گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر حمزۃ الوصل ہے تو ہا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اس سے پہلے جو شین ساکن ہے، ہاں جی یہ ہے وہ ہمس ہوگا اس کا، ہمس ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی سخت۔ اور رام شدت ہے تو اس کو ہم جوڑ دے گے اور موٹا پڑیں گے۔ آگے واو مد ہے، دور کر دیں گے، اور ادھر رکنا ہے تو اس کی حرکت گر جائے گی۔ آگے ابا جو ہے وہ ساکن ہے تو یہ ہے وہ کتب جد میں سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کلکلا سگڑا ہوگا۔ رامد علیمت ہے اور اس کو دور کر دیں گے۔ آگے راج جو دوسرا را ہے یہ زبر ہے تو اس کو ہم موٹا پڑیں گے، اور فی میں یہ یا مد ہے، نہ ای میں بھی یا مد ہے، اور آگے میم جب ہم رکیں گے تو اس کی حرکت گر جائے گی۔ اور اگر ہم آگے ملائیں گے تو تنوین اس کا اخفا ہوگا، پھر نہیں آگے بلا ہی نہیں چاہتے، آگے تو بلانے کا نہیں، ہم ادھر یعنی ویسے اگلا شروع کریں گے، یہ ادھر رک جائیں گے۔ تو آگے لام حمزۃ الوصل ہے تو لام کا لام کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی ملائیں گے ہم۔ لا را میں علامت ہے اور اس کو تو موٹا پڑیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آگے حمزہ ہے تو یہ ہمارا ہو گیا مد واجب ہو جائے گا۔ اور نون ساکن ہے تو ہم اس کا آگے تو یہ اخفا ہوگا۔ اور روم میں پھر واو مد ہے، دو کر دیں گے اور رکیں گے تو منہ کی حرکت گر جائے گی۔ تاب میں آئین تو کچھ نہیں ہوتا ہے خیال ہے۔ اچھا اس میں جو ہے نا ینظرون میں دونوں آپشن ہے، اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر تو نون کو حرکت دے کے آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر آپ رکیں گے تو پھر یہاں مد عارض ہوگی۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تاب میں تو کچھ نہیں ہے نا؟ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے۔ آگے فی میں یا مد ہے، جو میں بھی پھر واو مد ہے، ایم میں پھر ہمارا ہے اظہار شفیع۔ صحیح ہے۔ نظم میں بھی کچھ نہیں ہے۔ رام ہم موٹا پڑیں گے جی،
اور آگے حمزۃ الوصل ہے تو تا کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو یعنی مشدد یعنی وہ زور دے کے بھی پڑھیں گے. نعیم میں ایم میں پھر یا مد ہے اور میم رکیں گے تو یہ ہماری یعنی حرکت گر جائے گی. صحیح. اور اس کو مد عارض کریں گے, لمبا مد کریں گے. مد عارض بھی ہوگا کیونکہ یہ پیچھے ہے ہمارا یا مد ہے. شین یعنی ساکن ہے تو اس کا خمس ہوگا. قوم میں واولین ہے. میم کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے اور یہ اس کو را کو زور دے کے پڑھیں گے اور موٹا پڑھیں گے. ای میں پھر یا مد ہے. یہ تنوین میم کے ساتھ ہم ہمارا ادغام ما گنا ہوگا. اور میم کو آگے خا کے ساتھ بھی ملانا ہے ہم نے. پھر آگے تو میں خا میں کیا ہوگا؟ خا میں ہمس ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو میں واو مد ہے اور رکیں گے تو میم کی حرکت گر جائے گی اور یہ ہمارا مد عارض بن جائے گا. ادروائز ہم آگے بھی یعنی بغیر رکے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. چلیے آپ یہاں تک رہنے دیں, آپ اس کو پڑھ دیں اور پھر باقی کسی اور کو موقع دیتے ہیں. جی ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. اچھا, یہ جو ہے نا یشہدو, وہ آپ نے دال اور ہاک دونوں کو لمبا کیا. یشہدہ المقربون, یشہدو نہیں کرنا کیونکہ فاعل بن جائے گی نا. جی صحیح. یشہدہ المقربون. جی. ان الابرار لفی نعیم. یہاں جہاں پہ لمبا کرنا ہوتا نا وہاں جی بھر کے لمبا کر لیا کریں. جیسے اب یہ نعیم تھا نا تو یہ چونکہ مد عارض ہے تو اب یہاں اس کو کر سکتے ہیں. ان الاب, یہ اب دیکھیں نا نون کے اوپر تشدید ہے. ہم جب قاعدہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھی ہے نا زور دے کے پڑھنا ہے, اور یہاں پھر وہ غنہ بھی ہوتا ہے, تو وہ پھر جب ادائیگی ہے نا تو اس وقت ہم تھوڑا سا اس میں نا کمی کر جاتے ہیں. یہ ہے ان الابرارا نہیں کہنا, اس کو کہنا ان الابرارا. اب با کا کلکلا شکر ہے نا تو وہ بھی ہونا چاہیے. ان الابرار لفی نعیم. ان الابرار لفی نعیم علل ارائک. ابھی دیکھیے یہ آپ نے پڑھا ہے آلل, یہ آلل نہیں ہے, یہ علل ہے. علل ٹھیک ہے. علل ارائک ینظرون. یہ دیکھیں نون کا اخفا نہیں ہوا. علل ارائک ینظرون. ٹھیک, میں دوبارہ پڑھ. علل ارائک ینظرون. صحیح ہے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. نظرۃ النعیم. نظرۃ النعیم. اس کو زال کی آواز کی طرف نہ لے کے جائیں, یہ ضاد ہے. نظرۃ النعیم. نظرۃ النعیم. جی جی. خالد صاحب آپ پڑھیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا کے اوپر کھڑی زبر ہے, یہ دو حرکت تک جائے گی. آپ کا مائک بند ہو گیا ہے. جی. تا کے اوپر کھڑی زبر ہے, وہ الف مد کا بدل ہے, اسے دو حرکت تک کھینچیں گے
ہاپ کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ واو مد کا بدل ہے، اس کو دو حرکت تک پڑھیں گے. اچھا مس اچھا اس کے بعد ہم یہاں پہ وقف کریں گے مسک پہ، تو کاف کی حرکت گر جائے گی، اور یہاں پہ مسک مینس بس اس کو ہم یہاں پہ وقف کریں گے. فی ٹھیک ہے، وقف کریں گے، جی لیکن سین بھی ساکن ہے اور کاف بھی ساکن ہو جائے گا، تو ان پہ کوئی خاص ہے چیز جو بتانے کے لائق ہے؟ مسک آئی تھنک ہمس ہوگا یہاں پہ. ہاں، ہمس دونوں جی جگہ پہ ہوگا، سین بھی دونوں جگہ پہ حروف ہمس ہوگا ہمس میں سے ہے جی، اور اور کاف کاف بھی. بھی بالکل صحیح، دونوں پہ ہمس ہوگا. پھر اس کے بعد واو فی فی فا کے بعد جو ہے یا مد ہے، جو اس پہ دو حرکت تک پڑھیں گے. زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے دو حرکت تک پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد فلیتنا، پھر اس کے بعد نون کے بعد الف مد ہے، اسے دو جی حرکت تک پڑھیں گے. پھر حمزۃ الوصل ہے سین کے بعد، یہاں پہ ادغام ہوگا سین کے ساتھ لام کا. پھر نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کا یہ الف مد کا بدل ہے، اس کو دو حرکت تک پڑھیں گے. پھر سین کے بعد سین پیش کے بعد واو مد ہے، اسے دو حرکت تک پڑھیں گے. اور یہاں پہ کیونکہ وقف ہوگا تو یہاں پہ حرکت گر جائے گی اور مد عارض ہوگا. صحیح ہے. وَمِزَا، پھر اس کے بعد زا کے بعد الف مد ہے، اسے دو حرکت تک پڑھیں گے. جیم کے بعد ہا پہ الٹا پیش ہے، یہ واو مد کا بدل ہے، اسے دو حرکت تک پڑھیں گے. پھر اس کے بعد نون کے اوپر غنہ ہے، یعنی کہ نون ساکن ہے، تو نون ساکن کا یہاں پہ ہم رول اپلائی کریں گے. یہاں پہ اخفا ہوگا، کیونکہ جو تا ہے نہ وہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ وہ یرملون میں سے ہے، اور نہ ہی وہ با مینس جہاں پہ جہاں پہ اقلاب ہوتا ہے، صحیح. تو یہاں پہ اخفا آپ ہوگا. اس کو سمپلی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی تا چونکہ حروف اخفا میں سے ہے تو جی لہٰذا یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تا کے بعد سین کا ہمس ہوگا. پھر نون کے بعد یا مد ہے، اسے دو حرکت تک پڑھیں گے. اور یہاں پہ وقف کریں گے اگر تو میم کی حرکت گر جائے گی اور مد عارض ہوگا یہاں پہ. اور اگر ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کے بعد تنوین کا قاعدہ لگے گا، جس میں حروف آئین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا. صحیح. پھر آئین کے بعد تنوین کا اظہار ہوگا. جی تنوین کا اظہار ہوگا. اور اس کے بعد پھر آئین میں آئین کے بعد یا لین ہے. اور پھر اس کے بعد نون کے اوپر مد ہے، اور کیونکہ یہاں پہ نون کے اوپر مد ہے لہٰذا یہاں پہ تنوین کا قاعدہ اپلائی ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پہ یا آ رہا ہے نون تنوین کے بعد، تو اس میں یرملون کا قاعدہ ہوگا. اور یرملون میں یومن ادغام ما غنہ ہوگا یہاں پہ. پھر ٹھیک یا ہے. کے یا تنوین جو ہے نون پہ اس کا ادغام معگنا ہوگا یا ما کے غنہ ساتھ. ٹھیک ہے. یا کے ساتھ، وہ ادغام ما غنہ ہوگا یا کے ساتھ، بالکل وہ اس میں ادغام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یا کے اوپر شد ہے، یعنی کہ یا کے اوپر یا مشدد ہے، اس کو ہم زور دے کر پڑھیں گے. یہ یشمش اصل میں جو یا کے اوپر شد ہے نا، یہ ہے ہی اسی لیے کیونکہ ادغام ہو رہا ہے نا. اگر یہ عینن ساتھ نہ ہو تو پھر تو یشرب ہے. تو یہ جی ایکچولی یہ تشدید کا جو سائن ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ پہلے تنوین آ رہی ہے نا، تو اب یہ چونکہ ادغام ہو رہا ہے ما غنہ، تو ادغام کی وجہ سے یہ تشدید لگی ہے، کیونکہ ادغام کرنے کے لیے اس کو تشدید لگانی پڑے گی نا. جی یاد آیا، بالکل صحیح کہا، یاد آیا. ٹھیک، صحیح. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد شین کے اوپر مد ہے، سوری شین کے اوپر مد ہے، نہیں مد نہیں ہے، نہیں مد نہیں ہے، یہ شین ساکن ہے نا، اور شین اس ساکن ہے، اس کا کا ہمس ہمس ہوگا. جی شین ساکن ہے، اس کا ہمس ہوگا. پھر را کے اوپر زبر ہے، اسے مخفف پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد با کے بعد ہا کے بعد پھر الف مد ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ بحل مقربون، تو یہاں پہ
حمزۃ الوصل ہوگا اور ہا کا لام کے ساتھ ادغام ہوگا. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مقربون، قاف کے بعد را مشدد ہے، اس کو زور دے کر پڑھیں گے، اور کیونکہ را کے اوپر زبر ہے لہٰذا اس کو موٹا پڑھیں گے، مخفف پڑھیں گے. صحیح. پھر با کے بعد واو شد واو مد ہے، اسے اسے دو حرکت تک پڑھیں گے، اور یہاں پہ وقف ہوگا تو لہذا مد عارض ہوگا، نون کا مد عارض ہے. صحیح ہے. چلیے آپ جی کی پڑھ لیں. جی مجھے 19 20 25 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختامہ مسک وفی ذالک ذالک. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اچھا نہیں، اس میں تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. اصل میں جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ آپ لوگ ان کو سیریسلی تو لے رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا نا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا پریشر میں آ کے آپ لوگ پڑھتے ہوئے نا کہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ غلطی نہ ہو جائے، لیکن اس غلطی نہ ہونے کے ڈر کی وجہ سے بھی غلطی ہو رہی ہے. تو آپ لوگ اس کو ایزیلی ریلیکس ہو کے پڑھیں. ایک دفعہ غلطی ہو جائے گی تو دوبارہ پڑھ لیں، نو پرابلم. لیکن وہ جی ہو کیا رہا ہے کہ فرض کیا ایک حرکت ہے نا زبر ہے تو اس کو لمبا پڑھ رہے ہیں، یا بعض کا حرکت والا ہے تو اس کو ایک حرکت پڑھ رہے ہیں. جی اوکے. تو ایک تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو نا تو آپ ہم ہفتے میں ایک دن کلاس صرف کر رہے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی آدھے پونے گھنٹے کی کلاس ہوتی، تو آپ اگر کوشش کریں کہ تھوڑا سا اس کو پہلے سے اگر کر لیا کریں نا تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ قواعد تو ہم سب کو آتے ہیں. اب جی آپ اگر جی اس سورہ کو جو ہم نے پڑھنی ہو اگلے ہفتے میں آنے سے پہلے ایک دفعہ کسی وقت گھر میں بیٹھ کے اس کو تسلی سے تھوڑا پڑھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں پھر قواعد پہلے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہوگا تو ہم یہاں جب کرتے ہیں تو چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اس لمیٹڈ ٹائم میں کرنا ہوتا ہے، تو بعض کا کوئی چیز ذہن میں فوراً آتی ہے، بعض کا چیز نہیں آتی. خاص طور پہ پڑھنے میں جب روانی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ رول اپلائی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کر سکیں نا، یہ میں سب سے بات کر رہا ہوں، جی آپ جی سے جی اکیلے نہیں کر رہا. جی تو جی جی اگر بالکل. آپ کے لیے ممکن ہو نا تو اگلی کلاس سے پہلے آنے سے پہلے نا سب لوگ ایک دفعہ اس سورہ کو پڑھا کریں. ثواب کا ثواب ہے اور پریکٹس کی پریکٹس ہے. جی بالکل کوشش تو کریں گے. اس میں نا اس کو ذرا دوبارہ سے پڑھیں یہ والا حصہ. جی وفی ذالک ولیتنافس المتنافسون. صحیح ہے. فمزاجہ من تسنیم ویری گڈ. عینا یشرب بہا. نہیں اب یہ دیکھیے منہ کو آپ نے بہت لمبا کر دیا، حالانکہ ایک حرکت ہے. جی عینا یشرب بہا عینا یشرب بہا المقربون. صحیح ہے. بہا المقربون. ٹھیک ہو گیا. جی آپ نے یہاں تک کیا تھا نا؟ جی جی بالکل. اچھا جی، اب آگے طاہر صاحب کیا ارادہ ہے، آپ شامل ہوں گے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی میں شامل ہی ہوں، لیکن تھوڑا سا میرا معذرت کے ساتھ کہ میں کافی عرصے کے بعد آیا ہوں، تو میرا تھوڑا سا کیا کہہ لیں کہ اس میں گڑبڑ ہوگی، مطلب وہ تھوڑا سا میموری میں وہ نہیں ہے ایسے. کوئی مسئلہ نہیں، آج آپ تھوڑی دیر پہلے میں پڑھیں. پریکٹس کر رہا تھا، شروع کرنے سے پہلے میں نے شروع کر دی ہے، دوبارہ سے ریویژن کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں ہاں نہیں، کیونکہ میں آپ پورے کو پورا جتنا تو آپ سے میں ہو نے، سکے اتنا کر لیں. ہاں جی کوشش میں ضرور کروں گا، کیونکہ میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس دفعہ میں کوشش ضرور کروں گا، کیونکہ ضروری ہے کہ جو نا میں اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میرا پھر دوبارہ سے اسی فیز میں چلا جاؤں گا جس سے میں نکل گیا ہوں. ہاں بس یہی میں جو کہنا چاہ رہا تھا نا بات، وہ آپ نے خود ہی کہہ دی. ہاں جی وہ بس کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، اس میں میں تھوڑا سا صرف وہی بولوں گا جس کا مجھے بھی یاد ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی یہ مسئلہ نہیں، آپ جو آپ جی کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ بول دیں.
اس میں یہ ان اللہ زینا میں یہ جو نا یہ مد ہے اور اس سے یا مد کا اس کو یا مد ہے، ٹھیک ہے. زینا اجرامو واو مد ہے. میں نے زیادہ تر مد کے جو قوانین آج دوبارہ سے روایت کیے ہیں. ٹھیک ہے. الف مد آ جاتا ہے کاف الف کا کاف کے بعد الف مد ہے. ٹھیک ہے. پھر کا نو واو مد آ گیا. کانو من الذین من الذین میں زی کا جو نا یہ کہ اس سے پہلے یا مد آ گیا. الف کا جو ہے نا وہ الف مد آ گیا. آمنو واو مد آ گیا نون کے ساتھ. ہاں صحیح ہے. یہ کھڑی کھڑی زبر ہے. جی بالکل. تو یہ بن جاتا ہے واو مد آ جاتا ہے. جز حکون میں واو مد آ گیا کاف. تو یہ آتا ہے. میں تھوڑا سا اس کو پڑھ کے جاؤں گا تو تاکہ جو میرا وہ رہے. ان الذین اجرموا کا الذین تھوڑا زور دے کے ان الذین اجرموا کانوا کرنا اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. صحیح ہے. اچھا اس میں جو ہے نا آپ نے مد کی تیاری کی اور اتفاق سے اس آیت میں زیادہ تر وہ مد ہی آئے ہیں. میں تھوڑا سا میں نے پچھلا لیسن میں نے دیکھا تھا, آج کا بھی لیسن میں دیکھا تھا, میں نے دیکھا زیادہ تر اس میں مد کے قوانین زیادہ آ رہے ہیں, تو میں نے صرف اسی کو بھی پریکٹس کی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. ایک یہ ہے, دوسرا یہ کہ ہم نے ابھی جو ریکارڈنگ کی ہے نا 2-3 کلاسز کی, آپ ان کو سن لیں گے تو سامنے رکھیں نا قرآن پر, بلکہ سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اسکرین پہ آ ہی رہا ہوگا, تو اس سے آپ کو زیادہ جلدی پریکٹس ہو جائے گی, کیونکہ سب لوگ حصہ لے رہے ہیں نا, تو آپ کو سن کے زیادہ جلدی آ جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. وہ مجھے ذرا میں دیکھ رہا تھا لیکن مجھے پیچھے شاید ہسٹری میں ملی نہیں ہے, میں نے کلک کیا تھا تو میں نہیں یہ آپ یہ گروپ میں بھی شیئر کیے ہوئے لنک میرا تو خیال ہے. اور یہ والی سورہ کا جو پارٹ 1 ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا نا, وہ آدھا کیا تھا نا, تو وہ میرا خیال ابھی نہیں ہم نے وہ تیار کیا, لیکن اس سے پہلے جو 2-3 صورتیں ریکارڈ تھی وہ ہیں اس میں. اچھا تو میں جو ہے نا ٹھیک ہے, آپ کے لیے اتنا کافی ہے. آپ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم حصہ لیں گے. اور فی الحال جو ہے نا آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اجرمو میں جیم جو ساکن تھی اس کا ہم نے وہ کرنا ہے کلکلہ صغریٰ, کیونکہ وہ کتب جد میں سے ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے آلموسٹ ساری چیزیں بتا دی ہیں. بس یہ ہے کہ آخر میں جو ہے نا وہ رکنے کی صورت میں مد عارض ہو جائے گا. جو واو کا مد ہے نا یضحکون میں, تو اگر ہم رکیں گے تو پھر اس کو لمبی مد کر دیں گے. بس باقی ٹھیک ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. بس آپ لوگ نا تھوڑا ریلیکس ہو کے ایزیلی پڑھا کریں. غلطی ہو جائے تو وہ تو کوئی ایشو نہیں, ہم درست کر سکتے ہیں. تو تھوڑا پریشر لیے بغیر پڑھیں گے نا, زیادہ آسانی سے آپ پڑھے جائیں گے. ہم آپس میں بیٹھیں, کون سا یہ کوئی ایسی ہم کو کسی جگہ ٹیسٹ تھوڑا دے رہے ہیں, تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں درست کر لیں. چلیے جی نیکسٹ عرفان صاحب ریڈی ہیں؟ السلام علیکم. جی سر ریڈی ہوں. جی آپ آگے پڑھیے آیت نمبر 30 سے. جی 30 سے پڑھنی ہے یا اس سے پیچھے والی تھی 29 فنش کی ہے نا, 30 بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں 30 پڑھنی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس میں وَإِذَا کے بعد یہاں پہ الف مدہ ہے زال کے بعد, پھر را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پیچھے زبر ہے میم کے اوپر, نہ اس کے اوپر پیش ہے, تو اس کو موٹا پڑھیں گے. پھر واو مد ہے, اور بہم میں آگے جو میم ہے یہ زار شفوی ہوگا اس کا. پھر آگے الف مدہ ہے, پھر الف مد ہے, اور پھر اگلے ورڈ میں پھر واو جو ہے وہ بھی مد ہے. اور اگر نون کے اوپر ہم یہاں پہ رک سکتے ہیں تو نون کے اوپر یہ
रुकेंगे तो ये जब इसकी जबर गिरेगी तो ये जो है मध्य आरिज बन जाएगा। और यहाँ पे अगर नहीं रुकते तब भी पढ़ सकते हैं सर आगे, राइट सर? जी ओके वो इज़ा। लेकिन ये जो है ना आयत है ना, चूंकि तो इसमें ज्यादा बेहतर ये कि यहाँ रुक जाएं, वो सिर्फ जो जहाँ पे ला है ना, ला, तो उस सूरत में अगर आप मिला के पढ़ना चाहें गो कि उसमें भी प्रेफरेंस इसी चीज को दी जाती है कि जब आयत है तो रुक जाएं। ठीक है सर। अच्छा मुझे एक ये अभी मैंने मार्क किया हुआ था कि मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि अब हमजातुल वसल तो ये यहाँ पे इसको कहेंगे या वो सिर्फ लाम के साथ ही जब होगा तो हमजातुल वसल होगा, क्योंकि ये अगर दोनों इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है और नून आगे साकिन है तो बात कर रहे हैं आप व इज़ा के बाद। अच्छा इसमें ये है कि पहले तो है वाव, वो अलग है वाह, ठीक है, इसके बाद है इज़ा, ये कलमा है इज़ा, उसके बाद है इनकलबू, ये अलग कलमा है। लेकिन अब हम क्योंकि मिला के पढ़ रहे हैं ना, जी जी, इज़ा का जो अलिफ है वो भी नहीं उसकी अदायगी होगी, और इनकलबू का जो हमजा है वो उसकी भी अदायगी नहीं होगी हमजा की, तो लिहाजा ये जाल जो है ना वो नून के साथ मिल जाएगा। नहीं ये रूल कौन सा वो बन रहा था कि ये मुझे नहीं समझ आ रही थी, ये दोनों के ऊपर हरकत नहीं है तो रूल कौन सा, ये मुझे इसकी कोई याद नहीं आ रही थी। नहीं वही है ना कि जाल अगर हम इज़ा को अलग से कहें तो फिर तो अलिफ मद्दा है, लेकिन अब क्योंकि मिलाने की सूरत में अलिफ मद्दा हम नहीं अदा करेंगे, लेकिन जो दूसरी इनकलबू का जो है वो बन जाएगा हमजातुल वसल बन जाएगा ना, क्योंकि जाल उसके साथ जाके मिलेगा। और फिर हमजातुल वसल ही कहेंगे इसको हमजातुल वसल ही कहेंगे। बस वो मेरे ज़हन में ये था कि जहाँ पे अलिफ लाम ही लगेगा वो, और वो जब गिरेगा तो हमजातुल वसल होगा शायद, वो इसमें से मैंने इसको मार्क किया था कि मैं आपसे पूछूं। नहीं ये जो है ना हमजा जो है ये हमजातुल वसल बन जाएगा, क्योंकि इसको हम पढ़ने में नहीं लाएंगे। ठीक है ठीक। और फिर नून का इख्फा होगा, नून साकिन का इख्फा होगा यहाँ पे फिर। सही है, ठीक है सर। मकलबू फिर सर आगे मद्दे जायज बन जाएगी, क्योंकि ये दो कलमात के उसमें आ रही है, मद्दे जायज बन जाएगी सर। फिर आगे लाम के ऊपर फिर मद्दे जायज बन जाएगी सर, क्योंकि मद्दे स्वब और स्वब मद और मद्दे जायज क्या था सर, स्वब मद तो ये हमजा है, इससे पीछे ये मद्दे पहली वाली चीज क्या होती है, शर्ते मद सर, राइट, शर्ते मद और दूसरी स्वब मद दोनों एक ही दो कलमात में आ रही है तो ये मद्दे जायज हो जाएगी। हाँ क्योंकि दो कलिमात में आ रही है तो लिहाजा मद्दे जायज होगी, ठीक है जी। और फिर आप अगर इसमें थोड़ी निशानदेही करते ना तो ज्यादा बेहतर होगा कि पहले वाले में कौन सी शर्ते मद है, कौन सी सबब मद है, और लाम के ऊपर जो सर लाम के ऊपर जो खड़ी जबर है तो ये हमारे वाले में पहले बताइए, जो हमारे वाला जो है ना, जी अच्छा पहले वाले उस पे सर वाव के ऊपर वो है अपना वाव के ऊपर, जब ये वाव साकिन के ऊपर जो आ रही है ये हमारी शर्ते मद है, और आगे की मद है जो बेसिकली वाव मद है ना, तो वो बन जाएगी शर्ते मद। और आगे है हमारा स्वब मद हमजा, तो ये जो है हमजा है ये अलिफ मद्दा या हमजा सर। नहीं इनकलबू में जो वाव मद है वो बनेगी शर्ते मद, और इलाजा का जो कलमा पहला है ना हमजा इला का, वो बनेगा सबब मद। तो इस तरह से ये इनकलबू ये मद्दे जायज बन गई, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद जो अगली भी मद्दे जायज, हाँ जी, इसके बाद जो इला के ऊपर मद है उसमें शर्ते मद क्या होगी, उसमें शर्ते मद सर लाम के ऊपर जो खड़ी जबर है ये शर्ते मद है, और हमजा आगे स्वब मद है, वो चूंकि अलिफ मद्दा का बदल है तो लिहाजा वो बन गई शर्ते मद। तो फिर सबब मद क्या हुआ, अलिफ आगे फिर हमजा के ऊपर जबर है तो इस वजह से अहले हिम में जो हमजा है वो
मत बना जी, स्वब मत बन गया। तो ये फिर ये भी मद्दे जायज बन गया। और अहलिहिम फिर आगे ये सर फिर नून साकिन है तो इसके बाद छोटी सी चीज और है, आह आह जो है ना, जी 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 ये जी ठीक हमस होगा। फिर नून का जो है इख्फा होगा सर, क्योंकि उसके आगे काफ है, इसका इख्फा हो जाएगा नून का। और फिर आगे वाव जो है वो वाव के ऊपर वाव मद है। फिर आगे अच्छा अब यहाँ एक मिनट रुकिएगा, देखिए पहले भी इसी आयत में आया है इनकालाबू, और इसी आयत में दूसरी बार ये आ गया इनकालाबू। अब जो पहले वाला नून साकिन है उसकी अदायगी तो दोनों जगह एक जैसी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो नून साकिन के बाद यहाँ भी काफ है वहां भी काफ है, तो लिहाजा वो इख्फा हो रहा है। लेकिन जो बा के बाद वाओ, अच्छा ये बहुत ज्यादा शोर हो रहा है किसी बच्चे की आवाज का। मैं बिल्कुल हाशिम। अच्छा तो लेकिन जो वाव मादा है ना उसमें आप देखिए कि वही लफ्ज होने के बावजूद फर्क क्यों है कि पहले वाले में मद्दे जायज बन रही है, यानी हम कम से कम 4 हरकत उसको खींचेंगे, लेकिन दूसरी दफा जब आ रहा है तो हम सिर्फ 2 हरकत देंगे क्योंकि ये सिंपल वाव मादा है। उसकी वजह क्या हुई है, सेम लफ्ज है लेकिन उसमें इनकलाबू के बाद अगला लफ्ज जो आ रहा है ना इला, उसमें चूंकि पहले आ रहा है हमजा जो कि सबब मद बन रहा है मद्दे जायज के लिए, लेकिन यहाँ चूंकि इसके बाद फा है तो लिहाजा यहाँ पे हम उसको खाली 2 हरकत वाला मद करेंगे। तो आप लोग गौर कीजिए कि बेसिकली है लेकिन उनकी अदायगी में फर्क क्या हो रहा है, ये उसके आगे वाला हरफ तय कर रहा है कि उसको हम 2 हरकत देंगे या 4 या उससे ज्यादा देंगे। ठीक है, चलिए आगे। फिर इज़ा में आगे सर अलिफ मद्दा है, फिर रा मोटा पड़ा जाएगा, रा के ऊपर जबर है। फिर वाओ लीन है सर, क्योंकि उसके पीछे जो हमजा है उसके ऊपर जबर है। और हम फिर यहाँ पे मीम का फिर आगे ज़ारे शफवी होगा सर। हाँ ठीक है। और फिर आगे ये मद्दे जायज होगी, क्योंकि वाओ के ऊपर वाओ जो है ये हमारा शर्त मद है, और उसके आगे हमजा के नीचे जेर हमजा आ रहा है, तो ये हमारे स्वब मद हो जाएगा, तो ये मद्दे जायज हो जाएगी। सही है। फिर इन्ना में अगर वो ये तशदीद है या नून के ऊपर तशदीद है या ये नून मुशद्दद है। हाँ फिर आगे सर उसके ऊपर खड़ी जबर आएगी। सर मैं 1 मिनट डोर बंद कर दूं, मेरा बेटा फिर अंदर आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, कर ले। जी सर फिर उसके बाद सर फिर हा के ऊपर ये मद्दे जायज होगी सर। ये फिर मद्दे जायज हो जाएगी इसमें, क्योंकि आगे ये जो हमजा आ रहा है उसके हा के ऊपर भी वो है शर्त माद है हा के ऊपर, और आगे वाव के ऊपर जो सर वाव के ऊपर सर आगे फिर हमजा आ रहा है, तो इस वजह से वो स्वब मद है, तो ये भी मद्दे जायज हो जाएगी। हाँ इसमें आपने और ये करना है, क्योंकि ये चीज कभी कभार आती है तो बाज़ का ज़हन से निकल जाती है कि ये एक्चुअली वाव नहीं है, ये हमजा है। आपका माइक बंद हो गया इरफान साहब। जी जी मैंने जी मैं सुन रहा था आपको, इस वजह से बंद किया। अच्छा ठीक है, तो ये जो है ना ये वाव नहीं है, ये हमजा है। हमजा हमने पढ़ा था कि एक तो छोटी एन की शक्ल का वैसे होता है जो अपने पूरी, जैसे अभी आप देखें ना हाउलाए के एंड पे है, एक तो वो हमजा है। एक जो अलिफ की शक्ल का हमजा है, अगर उसके ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वो हमजा है। और एक ये जो वाव की शक्ल का है, इसके ऊपर छोटा सा हमजा लगा की शक्ल बनी हो तो ये भी हमजा है। और एक या की शक्ल का है जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो, या की तरह बना हो, तो वो भी हमजा है। तो ये 4 तरह का हमजा होता है। तो ये जो अभी वाव की शक्ल का हमजा है ना, ये आया है जो ना, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इसको इम्कान होता है कि वाव ना समझ लें। तो अगर वाव के ऊपर
سکون ہوگا یا کوئی زبر ہو یا زیر ہو تو پھر تو وہ واو ہے، لیکن اگر اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ڈالا ہو تو پھر یہ حمزہ ہے، واو نہیں ہے۔ چلیے، اور ٹھیک ہے یہ اب سر، یہ سبب مد بنا ہے اس کا، ہا اولائے کا۔ جی سبب مد، اور اس سے پہلے وہ شرط مد تھا تو یہ مد واجب، یہ بھی مد جائز ہو گیا۔ پھر لام کے آگے پھر یہاں پہ مد واجب ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی کلمہ کے اندر دونوں آ رہے ہیں، شرط مد اور سبب مد۔ ٹھیک ہے، یہ مد ٹھیک ہے، واجب ہو گیا۔ یہ مد واجب ہو جائے گا۔ پھر آگے پھر مد واجب آ رہا ہے سر، کیونکہ اس کا مجھے اب یہ سمجھ ہے مد واجب، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا اس کا قاعدہ کیا ہے۔ ایک ہی کلمے کے اندر ہے، بٹ اس کا سبب مد کیا ہوگا سر؟ اس کا جو ہے نا شرط مد تو ہوگی نا الف مدہ، جی سر۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں دالون تو لام کا کیا ہو رہا ہے؟ ساکن، ساکن، رائٹ سر۔ ٹھیک ہے نا، اور دوسری لام جو ہے نا اس پہ پیش آ رہی ہے، تو یہ اصل میں وہ اس کا نام کیا تھا ہم نے پڑھا تھا نا ولدالین والا، اس کو یہ اصل میں مد عارض ہی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مد عارض بن جائے گا۔ کیونکہ لام کو ہم ساکن والے کو، دو ڈبل لام ہے نا، یہاں لام کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا لام ساکن کیا جائے اب تو وہ اس نے اس کو مد بنا دیا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس کے آخر میں ہے نا ولدالون، تو اگر ہم نون کو ساکن کریں گے تو مد عارض بن جائے گا نا۔ جی تو اسی طرح سے یہ جو لام ہے نا اس کو ڈبل لام جو ہے اس سے پہلے والا لام چونکہ ساکن ہو رہا ہے تو لہذا وہ اس کو پھر لمبی والی مد بنا رہا ہے، کیونکہ الف مدہ جو ہے وہ شرط مد بن گیا، اور یہ جو لام پہلا والا جو لام ساکن ہے وہ اس کا سبب بن رہا ہے اس کو مد بنانے میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ مد واجب بھی ہے، ٹھیک ہے سر۔ ہاں جی، پھر مد نون کے اوپر عارض اگر، بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ جی مد عارض، پھر نون کے اوپر رکیں گے تو وہ بھی مد عارض بن جائے گی، صحیح ہے، بالکل ٹھیک اس ہے۔ کا گرے گا تو پھر آگے الف جو مدہ ہے اس کے اوپر شرط مد ہے، اور کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، سبب مد بھی آ رہا ہے، تو یہ مد جائز ہو جائے گی۔ صحیح ہے، اور پھر را کو جو ہے ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے سینو۔ پھر آگے واو میں پھر آ رہا ہے واو مد آ رہا ہے جی علیہم۔ پھر یہ آگے یا مد آ جائے گا، یا لین آ جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، تو یا لین ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ پھر میم کا اخفا ہوگا سر، جی اور پھر ہا کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 2 حرکت تک پڑھیں گے۔ صحیح ہے، پھر آگے یا مد ہے۔ پھر یہاں پہ اگر حمزہ، یہاں پہ ہمیں کیونکہ رکنا لازم ہے، آگے تو آ رہا ہے تو یہ اس کی بھی حرکت گرے گی، تو یہ بھی مد عارض بن جائے گا۔ نون سر، نون ساکن بالکل ہوگا ٹھیک، جب۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آپ اس کو پڑھ دیں، یہاں تک صحیح ہے، آپ نے جو کر لیا کافی ہے۔ رائٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ پھر پڑھ لیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ صحیح ہے، یہ جو مد عارض ہم جب کہتے ہیں نا تو پھر اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ٹھیک ہے سر، یہ نون کا مد عارض جو بنا، ٹھیک ہے ہاں، جی، میں ایک منٹ۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ آپ انقلبوا۔ ایک منٹ رک جائیں، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جو شروع میں نون ساکن آیا تھا نا تو وہ چونکہ اخفا ہے نا اس کا، تو آپ نے ادائیگی جو کی ہے اس سے یوں لگا جیسے اظہار کیا، آپ نے کہا وَإِذَا انقلبوا، تو یہ کرنا ہے وَإِذَا انقلبوا، اخفا تو ہوتا ہے نا اس کو لمبا کر کے چھپانا نون کی آواز کو۔ جی سر۔
हाँ चलिए وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم منقلبوا فاكهين. कोई कमी महसूस हुई है आपको किसी जगह? थोड़ा मुश्किल है इसमें, एक तो इख्फा हो रहा है 2 दफा, फिर जो है ना 2-3 बार मद आ रहे हैं, तो इसको मैं पढ़ता हूँ, आप जरा देखिए। وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، بلکہ یہ فاکہین بھی غلط ہے، یہ ہے فاکہین، کیونکہ فا کے اوپر زبر ہے نا، تو اس کو ایک حرکت دیں گے. وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. اکثر میں بار پڑھ لیتا ہوں. وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم منقلبوا فاكهين. نہیں، فا کو ایک حرکت دیں. فاكهين. فاکہین. فاكهين. نہیں، فا لمبی ہوتی. فاكهين. صحیح ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا. نہیں، را کو لمبا نہیں کریں. را کو ہاں، آپ نے پڑھا وَإِذَا رَأَوْا، تو یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. ایک تو لام پہ زور نہیں پڑا، وہ یوں لگا کہ جیسے لام الگ ہے، تو اس کی جو تشدید ہے نا اس کا اظہار نہیں ہوا. اور لام جو لدالون والا ہے وہ لام بھی لمبا نہیں کرنا. تو ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لیں. جی سر. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. صحیح، ویری گڈ. وَمَا أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ حَافِظِينَ. ٹھیک ہے جی، چلیے نیکسٹ ہمارے حسن صاحب رہ گئے. جی حسن صاحب، اب باقی آپ مکمل کر دیں. بالکل میں کرتا ہوں. جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. ہاں، وہ بیچ میں کال آ گئی تھی اس وجہ سے شاید. السلام علیکم جی. پہلے تو سب کو وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے ایک قواعد بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے مانتا تھا، سب سے پہلے جو آیت ہے اس میں حمزۃ الوصل ہو رہا ہے. یہ فالیوم جو ہے اس میں فا سے لام کا حمزۃ الوصل ہوگا. پھر آگے یا کے بعد واولین آ رہا ہے، پھر میم کا لام آگے یوم الذین اگلے کلمے کے ساتھ پھر سے حمزۃ الوصل ہوگا. مشدد ہے لام جیسے، تو فالیوم الذین سے اکٹھا پڑھیں گے ہم اور حمزۃ الوصل کے ساتھ. پھر یا مد ہے آگے زال کے بعد یا مد کے ساتھ ہم اسے 2 حرکت دیں گے. اس سے اگلے کلمے میں آتے ہیں تو الف مد آ رہا ہے، یہاں کھڑی زبر جو ہے وہ الف مد کا بدل آ رہا ہے، تو یہاں ہم 2 حرکت دیں گے. پھر آگے نون کے بعد واو مد ہے، یہاں 2 حرکت دیں گے. اگلے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں وہ حمزۃ الوصل ہو رہا ہے، جیسے 2 کلمے من الباری، اس میں یعنی نون کو لام کے ساتھ حمزۃ الوصل ہوگا اور یہاں ملا کے پڑھیں گے ہم. فا مشدد ہے، اس کے یا زور دے کے پڑھنا ہے، اور الف مد ہے اس کے بعد 2 حرکت دیں گے. را مرکک ہے، یہاں زیر ہے کیونکہ اس وجہ سے یہاں را بریک پڑھا جائے گا. آگے ہم آتے ہیں اگلے کلمے میں یضحکون، اس میں جو ہے واو مد ہے. یضحکون اس میں واو مد آئے گا اور اس میں ہم اگر تو رکتے ہیں تو یہاں جو ہے مد عارض بن جائے گا اگر رکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں رکتے تو پھر اس کو مد عارض نہیں بنے گا یہاں. پھر نون کو زبر دے کے آگے بڑھ جائیں گے.
جی بالکل، ہم نون پہ زبر دے کے آگے چلیں گے، اگلی آیت کے ساتھ شروع کر دیں گے۔ اگلا جو کلمہ ہے علل ارائی کے، اس میں جو ہے حمزۃ الوصل ہو رہا ہے، دونوں کلمات میں جو ہے لا کے پڑھیں گے۔ اس میں پھر دوسرے کلمے میں جو ہے الف مد ایک جو ہے وہ آ رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ حمزہ آ رہا ہے۔ یہ یہاں الف جو ہے شد مد بنے گا اور حمزہ جو ہے سبب مد بنے گا، اور یہ مد واجب بن جائے گا۔ صحیح، تو یہاں اس کو ہم 4 حرکت تک پڑھیں گے یہاں۔ ٹھیک، تو اس کے بعد ہم آگے اگلا کلمہ دیکھتے ہیں، تو یہاں نون ساکن آ رہا ہے، تو یہاں جو ہے اخفا کا قاعدہ آئے گا، ینظرون، کہ یہاں نون ساکن یہ لگے گا اخفا کا، ینظرون یہاں مد جو ہے مد عارض بن جائے گا۔ یہاں 2 حرکت تک ہم تو آتے ہیں، لیکن مد عارض پڑھیں گے تو مطلب اس کے ساتھ 4 حرکت تک چلا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں آتے ہیں، تو ال جو ہے یہاں جو ہے لام ہمس ہوگا یہاں، اور اس کے بعد اگلا کلمے میں آتے ہیں، تو وہاں واو کا مشدد ہو رہا ہے، زور دے کے پڑھا جائے گا۔ یہاں آپ نے ہمس لام کا کہا ہے؟ میں بالکل ہمس، اس میں کنفیوز ہوا ہوں کہ یہ لام ہمس نہیں شمسی، لام تو حروف ہمس میں نہیں ہوتا، حروف شمسی میں سے آئے گا نا؟ نہیں، شمسی اور قمری تو ایک بالکل الگ چیز ہے نا۔ جی جی، یہ جو ساکن کوئی اگر حرف آتا ہے تو اس کی بات ہوتی، شمسی اور قمری تو ایک الگ چیزیں ہیں، وہ تو بالکل ڈفرینٹ موضوع ہے کہ وہ بعض کہ اس کے ساتھ جو الف لام ہے وہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اس کا تعلق تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جو ویسے کسی کلمہ میں ساکن حرف آتا ہے تو وہ جو حروف ہیں ہمس کے 10 حروف، ان میں سے کوئی ہو تو پھر ہم اس کو اس کی ادائیگی ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا جیسے ہوا منہ سے خارج ہوتی ہے نا، اس طرح سے بعد میں پڑھتے ہیں، جیسے کاف ہے، تا ہے، شین ہے، صاد ہے، تو یہ جو ہے نا وہ حروف ہمس ہے، تو لام ان میں نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ اس میں اگلے کلمے میں آتا ہوں، صبیبہ میں تھا، اس میں واو مشدد ہے اور یہاں واو پہ زور دے کے پڑھا جائے گا۔ صبیبل فارو، اس میں با کے ساتھ اگلا کلمہ حمزۃ الوصل ہوگا، ملا کے پڑھا جائے گا اگلے کلمے کے ساتھ، اور پھر فا مشدد ہو رہا ہے، اس سے آگے زور دے کے پڑھیں گے۔ الف مد آ رہا ہے، اس سے آگے 2 حرکت دیں گے۔ را پہ پیش ہے، تو یہاں را مخفم ہوگا، یعنی یہاں موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد میم کے بعد الف ہے، تو ماں یہاں جو ہے 2 حرکت دے کے پڑھیں گے ہم۔ کاف کے بعد الف مد اگلے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں بھی 2 حرکت ہوگا۔ پھر نون کے بعد واو مد آ رہا ہے، یہاں بھی 2 حرکت دیں گے۔ آگے یفعلون، اس میں جو ہے لام کے بعد واو مد ہے، یفعلون اس میں مد عارض بنے گا یہاں۔ یہاں جو ہے نا یہ فا جو ہے یہ حروف ہمس میں سے ہے، ہمس ہو جائے گا جی، فا کا ہمس کریں گے۔ میں پڑھ دیتا ہوں اس کو، آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ ينظرون هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔